محرم الحرام کی ابتدا یکم محرم الحرام کو داماد حیدر کی شہادت ہے، مراد پیغمبر کی شہادت ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حکومت عطا کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے 4 عناصر سے، 4 عناصر ترکیبی کا مجموعہ انسان ہے۔ وہ 4 عناصر کیا ہیں؟ پانی، آگ، ہوا، مٹی۔ اس کے بغیر یہ 4 عناصر ہیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ These things are essential for life جس کو کہا جاتا ہے، یہ ضروریات زندگی کے لیے بہت اہم کردار رکھتی ہیں۔ نہ پانی کے بغیر انسان کا گزارا ہے، نہ آگ کے بغیر، نہ مٹی جس کو ہم بطور زمین کہہ لیں، نہ ہوا کے جس کو ہم بطور آکسیجن کہہ لیں، ان سب کے بغیر گزارا نہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 عناصر، ان عناصر 4 پہ حکومت کی۔ مٹی پہ حضرت عمر کی حکومت، آگ پہ حضرت عمر کی حکومت، ہوا پہ حضرت عمر کی حکومت، اور اسی طرح زمین پہ حضرت عمر کی حکومت۔ زمین ہل رہی تھی، کوڑا لگا کر کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ ہوا پر حکومت کی، ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر فاروق، ہزاروں میل کے فاصلے پہ جہاد ہو رہا ہے، مومن اور مشرک آمنے سامنے ہیں۔ یہاں سے خطبہ دیتے دیتے خطبے کے دوران فرمانے لگے، اللہ نے وہ منظر دکھایا، خطبے کے دوران کہنے لگے یا ساریہ الی الجبل، اور ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے۔ اسی طرح آگ پر حکومت کی، آپ کو بتایا گیا مدینہ کی وادی میں آگ لگی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال دیا اور کہا یہ رومال لے کر جاؤ اور کہو عمر نے بھیجا ہے، آگ رک گئی۔ پانی پر حکومت کی، بتایا گیا دریا رک گیا ہے، کہا میں خط لکھ کر دیتا ہوں، دریا کو جا کر دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، ممبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے، مشورہ دے رب کی زبان بنے، بولے قرآن بنے، تولے میزان بنے۔ سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا عمر بن خطاب ہے۔ سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ جس کی زبان پہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی عمر بن خطاب ہے۔ جس سے محکمہ ڈاک، محکمہ مال قائم کیا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے 4000 مسجدیں تعمیر کی عمر بن خطاب ہے۔ جس سے 900 جامع مسجدیں بنائی عمر بن خطاب ہے۔ جس سے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا عمر بن خطاب ہے۔ جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا تھا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے حسین کو اپنے بیٹے سے بڑھ کے وظیفہ دیا عمر بن خطاب ہے۔ جس سے نبی کی بیٹی کا سب سے بڑھ کر احترام کیا عمر بن خطاب ہے۔ جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا اولاد مرے والدین روتے ہیں، والدین مرے اولاد روتی ہے۔ اے عمر جس دن اس دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں تاریخ میں یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ کفر کانپتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ ہونے کے باوجود اس کے کپڑوں میں 17 سے زیادہ پیوند لگے تھے، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اپنے کندھوں پر یتیموں بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اینٹ کا سرانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا، جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا، سواری پہ غلام تھا، تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔
ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ذو فشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، برتر عمر، بالا عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر۔ اور یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ اور سنو، عمر کون؟ عمر مرکب کس چیز کا؟ عین، میم، را۔ اور میرے سے پوچھو تو میں تو کہوں گا عین علی کی ہے، میم محمد والی ہے، اور را رب والی ہے۔ رب نے چنا، محمد نے چنا، علی نے چنا۔ آقا نے تو فرمایا نا کہ اے اللہ یا امر دے دے یا عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ یا امر دے دے یا عمر دے دے۔ پھر اللہ رب العزت نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، مانتا عمر بھی نہیں، مانتا عمر بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ عمر کیوں نہیں مانتا؟ عمر کیوں نہیں مانتا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو دیکھا کہ عمر لا علمی کی وجہ سے نہیں مانتا، علم نہیں اس وجہ سے نہیں مانتا، اور ابو جہل ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، ابو جہل ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتا۔ المہلکات الثلاث، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جن میں سے ایک تکبر ہے۔ ابو جہل تکبر کی وجہ سے نہیں مانتا، حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا، حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، ضدی ہے، مانتا نہیں۔ اللہ نے کہا جس کے سینے میں ضد ہے، جس کے سینے میں کبر ہے، اسے الگ کر دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم دے کر محمد کے قدموں میں لے آؤں گا۔ اس کے سامنے جب نشانیاں آئی، اس نے نشانیوں کی تردید کی، نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کیا، جبکہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جو ہی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی گئی، جو ہی سورۃ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے آئی، تو ایسی ربوبیت سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہیں کہ فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار سے یہ بات منوائی کہ تم میں اگر کوئی جری ہے، تم میں اگر کوئی طاقتور ہے، تم میں اگر کوئی بہادر ہے، تو عدی کا بیٹا، عدی کے خانوادے کا ثبوت عمر بن خطاب ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے، ان سب نے اکٹھے ہو کر منصوبہ بنانا، پراپوگنڈا بنانا شروع کیا کہ اب کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے ہٹ نہیں رہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو پیچھے کیا جائے؟ تو یہ طے پایا کہ ان کو نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب اتنی ہمت کس کے اندر، اتنی جرت کس کے اندر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ نے آپ کو پیش کرے؟ تو سب کی نگاہیں جس پہ جا کے رکی، سب کی نگاہیں جس پہ جا کے رکی وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشنی تھی، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا قبول کرنی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے عزت بخشنی تھی۔ تو سب سے پہلے کفار سے یہ قبول کروایا کہ تم سب میں اگر کوئی جری ہے، تم سب میں اگر کوئی بہادر ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے، اگر کوئی تم میں سے طاقتور ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ جب قبول کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا جب حضرت عمر نے، تو اس وقت یہ 40 کا ہندسہ پورا ہوا جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی صحابہ نے اتنی زور سے تکبیر بلند کی کہ مکے کی گلی گلی میں آواز پہنچی، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچائی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ اللہ نے چنا، رب نے چنا، محمد نے چنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اپنی بیوی آقا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ام کلثوم کے لیے شوہر حضرت عمر کو چنا۔